هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. اس آیت پر میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کر دیا تھا کہ یہاں سے جو اشکال ہے عصمت انبیاء پر، کہ بہت سارے مفسرین نے اس سے مراد لیا حضرت آدم اور حضرت حوا، اور پھر ترمذی کی وہ روایت یا دیگر روایات کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ حضرت حوا کی اولاد یہ زندہ نہیں رہتی تھی، تو شیطان انسانی شکل میں آیا اور اس نے دھوکہ دیا کہ اب جو اولاد پیدا ہو اس کو عبد الحارث کے نام سے نام رکھنا ہے تو اولاد زندہ ہوگی۔ چنانچہ حضرت حوا کا جب بیٹا پیدا ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کے مشورہ سے اس کا نام رکھ دیا گیا عبد الحارث، اور حارث شیطان کا نام تھا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے دیا، اور جب میں نے دے دیا فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء، تو انہوں نے اس کو بنائے اس اللہ کے لیے شریک، فیما آتاہما بیچ اس کے کہ اللہ نے ان کو عطا کیا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ شرک فی التسمیہ، نام میں شرک کرنا، یہ آدم اور حضرت حوا سے صادر ہوا، اور ہوا بھی بھول کر، انہیں پتہ نہیں چلا، شیطان کے چکر میں آ گئے۔ تو یاد رکھ لو اکثر مفسرین نے اسی تفسیر کو لیا، حتیٰ کہ صاحب روح المعانی جو بڑا محقق آدمی ہے، لیکن اس مقام پہ پتہ نہیں اس کو بھی کیا ہوا کہ اس نے بھی تقریباً یہی تفسیر کی۔ روح المعانی والے بزرگ علامہ آلوسی، اسی طرح بیضاوی، بغوی، معالم اور جتنے اجلہ مفسرین ہیں وہ یہ تعویل تفسیر کر کے پھر تعویل کرتے ہیں کہ اس سے مراد شرک خفی ہے یا فلاں ہے یا فلاں۔ لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس مقام پہ زبردست بات کی، اور علامہ ابن کثیر کا یہ مقام سب مفسرین سے اعلیٰ ہے، اور انہوں نے ان روایات کی اصل پوزیشن واضح کر کے سخت جرح بھی نقل کی اور کلیاتاً ان کا انکار کیا، یہ کوئی روایات نہیں، اور یہ بالکل غلط قسم کے راوی وہ، اور اسرائیلی روایات یہود کی بنائی ہوئی اور ضعیف قسم کے راویوں کا من گھڑت قصہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس مقام پہ علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر وہ قابل مطالعہ ہے، بہت اچھی گفتگو کی۔ اب اور یہاں پر پھر دو تقریریں ہیں، اور وہ تقریریں سمجھ لو۔ ایک تقریر ہے امام ابن کثیر وغیرہ کی، وہ کہتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اسی سے مراد ہی عام انسان ہے، عام انسان ہے، حضرت آدم اور حوا مراد ہی نہیں، ابتدا سے خیال کرو۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ نفس واحدہ سے مراد آدم اور حوا ہیں ہی نہیں، جعل منہا زوجہا سے حوا مراد نہیں، نفس واحدہ سے آدم مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے ان کی اولاد۔ اب اس پر اشکال ہوگا
کہ اولاد کس طرح مراد ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا تم کو ہم نے پیدا کیا ایک جان سے اور بیوی کو پیدا کیا اس جان سے، تو اس سے تو بظاہر بالکل صاف ہے کہ مراد آدم اور حوا ہی ہے۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مراد آدم اور حوا نہیں ہے؟ ایک بات، اس کا جواب بعض حضرات نے یہ دیا کہ ابتدا سے مراد تو ہیں آدم اور حوا، اور آگے جو لفظ آ رہا ہے فلما تغشاہا، اس سے مراد جنس ہے۔ فلما تغشاہا یہ جنس یعنی اولاد آدم مراد ہے، لیکن ہمارے حضرت کہتے ہیں بات یہی ہے کہ ابتدا سے ہی مطلق خلقت انسان کا ذکر ہے، آدم اور حوا کے ساتھ خاص ہے ہی نہیں۔ یہ بات اشکال پھر بھی باقی ہے کہ لفظ ایک نفس سے پیدا کیا اور اس نفس سے جان کو بیوی کو پیدا کیا، تو اس اشکال کا اصل جواب یہ ہے، یہ ویسے کسی نے لکھا نہیں ہے، جواب دیا نہیں، لیکن جو جواب سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے نسبت اپنا ذکر الاصل، ذکر الاصل، اصل کو ذکر کیا، والمراد بہ الفروع، اس قبیلہ سے۔ اور یہ قرآن پاک میں جاری ہے، اللہ رب العزت کبھی اصل کو ذکر کرتے ہیں، اسلاف کو، اور اصل مراد وہ ہوتے ہیں، لیکن خطاب ہوتا ہے اولاد کو، جیسے آپ سورۃ البقرہ میں پڑھتے آئے رفعنا فوقکم الطور اذ اخذنا میثاقکم وغیرہ، تو یہ سارے ان کے اسلاف تھے، لیکن مراد موجودین مخاطبین ان کو خطاب کیا گیا اور مراد اسلاف لیے گئے۔ اور اسی طرح کبھی یہ ہوتا ہے کہ خطاب ہوتا ہے اسلاف کو اور مراد ہوتے ہیں فروع، تو یہاں پر بھی بات چل رہی ہے آدم کی، لیکن مقصود اور مراد اولاد آدم ہے۔ اور اس طرح اکثر قرآن پاک کے کئی مقامات ہیں جہاں پر ذکر کسی چیز کا ہوتا ہے اور مراد کوئی ہوتا ہے، تو یہاں پر ذکر کس کا کیا؟ آدم اور حوا کا۔ ذکر کس کا کیا؟ آدم اور حوا کا، تاکہ ظاہر لفظوں پہ اشکال نہ آئے، لیکن مراد آدم اور حوا نہیں ہے، بلکہ مراد ان کی اولاد ہے، مراد ان کی۔ یہ بات سمجھ بھی گئے یا نہیں؟ کتنی تقریریں ہو گئیں؟ دو۔ ایک تقریر یہ ہے کہ ابتدا سے ہی خلقکم من نفس واحدہ سے ہی تقریر یہ کریں کہ ذکر آدم اور حوا کا ہے، لیکن مراد اس سے اولاد ہے، یہ بھی صاف تقریر ہے۔ اور دوسری تقریر تغشاہما، اس سے پہلے آدم اور حوا کا ذکر بھی تھا اور مراد بھی تھے، لیکن فلما تغشاہا سے اب اس سے مراد نسل آدم ہے، اولاد آدم، نہ کہ حوا اور آدم۔ یہ دونوں تقریریں محققین حضرات نے کر دی۔ بس یہ آیت مشکلات میں سے ہے۔ آگے اس کے پر دلیل، یہ جو توجیہ ہم نے کی اس پر دلیل، وہ دلیل ہے فتعال اللہ عما یشرکون۔ یہ شرک خفی کی بات نہیں چل رہی، فتعال اللہ، اللہ بلند ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جو مشرک شریک کرتے ہیں۔ اور آگے سارا قرآن پاک کا سیاق و سباق دیکھ لیں، ایشرکون ما لا یخلق شیئا، یہ بھی شرک خفی پہ نہیں آتا۔ کیا شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیز کو لا یخلق شیئا، جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی، وہم یخلقون، اور وہ خود مخلوق ہیں، لا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری آیتیں دیکھ لیں، یہاں شرک خفی نہیں بن سکتا۔ یہ کس شرک کا تذکرہ ہے؟ شرک جلی، شرک المشرکین کا تذکرہ ہو رہا ہے، لہذا وہ تعویل
بالکل مردود اور باطل ہے، اور روایات ضعیفہ اور مبنی پر اسرائیلیات ہے، ہم اس کے ماننے کے کوئی مکلف نہیں، بلکہ اس کو رد کرنا یہ واجب ہے، چاہے وہ روح المعانی میں ہو، بغوی میں ہو، بیضابی میں ہو، سراج منیر میں ہو، جس تفسیر میں بھی ہو، اس تفسیر کا رد کرنا یہ واجب ہے۔ وجہ رد اس لیے کہ عصمت الانبیاء کا مسئلہ یہ قطعی ہے، اور ضابطہ ہے کہ قطعی کے مقابل کوئی ظنی دلیل نہیں چل سکتی، اس لیے اس قانون کے تحت اگر خبر واحد صحیح، کل بھی میں نے ذکر کیا نا، بخاری میں بھی آ جائے، قانون ہے، قانون سے خبر واحد ٹکر نہیں لے سکتی۔ عصمت الانبیاء کا مسئلہ بالکل قطعی مسئلہ ہے اور آ بھی رہا ہے اپنے مقام پہ، تو اس قسم کی روایات اس کو بالکل فضربوہا علی الجدار، اس کو دیوار پر مارنے کے قابل ہیں، اور کبھی بھی ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھو، بے شک ولی، اچھا جی، ولی اللہ ہے الذی نزل الکتاب، جس نے نازل کی کتاب یعنی دلیل خاص، ہوا یتولی الصالحین، وہی متولی ہے صالحین کا۔ یا متولی کے کئی معنی کیے گئے، متولی کا معنی ناصر بھی، اور اس کا قرینہ پیچھے موجود ہے، ولا انفسہم ینصرون، وہ جو معبودان باطلہ ہیں وہ نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنے پکارنے والوں کی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں فرمایا یتولی الصالحین، اللہ متولی ہے صالحین کا، کیا مطلب؟ ناصر الصالحین، اللہ صالحین کی امداد کرتا ہے، اور جو مشرک ہیں غیر صالح طالحین، ان کے معبود ان کی امداد نہیں کرتے۔ اور دوسرا معنی یتولا کا عام ہے، یہ تولی بالنصر ہو یا تولی بالحفظ ہو، حفاظت کرنا ہو، امداد کرنا ہو، تو اللہ حفاظت کرتا ہے صالحین کی، اللہ مدد کرتا ہے صالحین کی۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو مشرکو، من دونہ سوا اس کے، لا یستطیعون نصرکم، وہ نئی طاقت رکھتے تمہاری مدد کرنے کی تمہارے دشمن کے مقابلہ میں۔ بلا انفسہم ینصرون، اس کو پھر لایا گیا یہ بتانے کے لیے کہ ہوا یتولی الصالحین، مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا جو مشرک جن کو پکارتے ہیں وہ مدد نہیں کرتے۔ اب یہاں یہ بھی سمجھ لو، تدعون کا کیا معنی ہے؟ تدعون من دونہ، یعنی یطلبون الحوائج، یہاں دعا طلب حوائج کے معنی میں ہے۔ یطلبون الحوائج، جو حاجتیں طلب کرتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے معبودوں سے جو ان کے مظلوم ہیں، وہ نئی طاقت رکھتے نصرکم، تمہاری مدد کی۔ اور آج کل کہتے ہیں جی کسی کو خطاب نہیں کرنا چاہیے، قرآن خطاب نہیں کر رہا نا، کیوں؟ سمن، قرآن خطاب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کہتے ہیں مسئلہ یوں بیان کرو، کسی کو خطاب نہ کرو، کسی کو مخاطب نہ کرو، بس اس طرح کر کے مسئلہ بیان کرو، کسی کو مخاطب نہ بناؤ۔ اب دیکھو قرآن مخاطب بنا رہا ہے یا نہیں؟ اللہ کرے پتہ چل جائے، تدعون صیغہ خطاب کا ہے۔ والذین تدعون، اور وہ ہستیاں کہ تم پکارتے ہو مشرکو، من دونہ سوائے اللہ کے، لا یستطیعون، وہ نئی طاقت رکھتے نصرکم، تمہاری امداد کی، ولا انفسہم ینصرون، نہ وہ اپنی امداد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر تم بلاؤ ان کو، اِلَى الْهُدَىٰ، طرف ہدایت کے،
لا یسمعو وہ سنیں گے نہیں، بتراہم اور دیکھے گا تو ان کو، ینظرون الیک وہ گویا کہ دیکھ رہے ہیں طرف تیرے، وہم لا یبصرون اور وہ دل سے سمجھتے نہیں۔ تراہم مشرکوں کی طرف پھیرو کہ مشرکوں کو دیکھے گا تو وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یعنی سن رہے ہیں، وہم لا یبصرون حالانکہ وہ سمجھتے کچھ بھی نہیں۔ بعد نے تراہم کو پھیرا ہے آلہہ کی طرف کہ دیکھے گا تو ان الہوں کو گویا کہ وہ تیری طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی آنکھیں بنی ہوئی ہیں اور کھلی ہوئی ہیں، تو ان کی شکلیں ایسی بنی ہیں گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بصر سے مراد رؤیت عینی ہے، حالانکہ وہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے، خالی آنکھیں ہی ہیں، وہ آنکھیں دیکھنے والی نہیں۔